ہونٹوں پہ میری دھوپ نے جب پیاس لکھی تھی، اس وقت میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا. اور دوستو شعر دیکھیے کہ ایک لمحے کو تو وقت نے بھی موند لی آنکھیں، ایک لمحے کو تو وقت نے بھی موند لی آنکھیں، وہ نیند میں تھا چاند اسے دیکھ رہا تھا. اس میں جو مجھے سب سے زبردست بات لگ رہی ہے اس میلے کی وہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بالخصوص پشاور میں جو کچھ ہو رہا ہے، بے یقینی کی صورتحال میں یقین دلانے کے لیے کہ ہمارا وجود ہے اور بہت اچھے سے ہے. اس میلے کی جو روایت ہے اسے دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. کسی کوچے میں پرکھوں کی نشانی چھوڑ آیا ہوں، میں الماری میں ایک البم پرانی چھوڑ آیا ہوں. تبسم یہ سبھی سرشاریاں اپنی جگہ لے کے، تبسم یہ سبھی سرشاریاں اپنی جگہ، لیکن میں رستے میں کہیں اپنی جوانی چھوڑا. اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے خاص کر کے پشاور میں، اور خواتین کو بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ ایونٹس انہی کے لیے ہوتے ہیں اور اس سے کافی موٹیویشن ملتی ہے. اور میں اپنے پاؤں کی آہٹ سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے پاؤں کی آہٹ سے ڈرنے والا ہوں، اور ملے جو پیار بھری ایک تیری نظر جانا. سیکھنے کو تو دیکھ کے شاعری بھی ملی کافی سیکھنے کو، بکس پڑھے ہوئے تو ڈیفرنٹ بکس پڑھنے کو مل رہے ہیں اور کافی اچھے اچھے بکس ہیں. تو اس طرح کے ایونٹس بہت ہونے چاہیے کیونکہ اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آگے بھی کام آتا ہے آپ کے. میں ایلچی ہوں محبت کے دیس کا ناصر، سو پیار پیار فقط پیار کرنے والا ہوں، میں ایلچی ہوں. ادب ایک پلیٹ فارم، بہت بہترین پلیٹ فارم ہے اگر اس کو جو ہے وہ طریقے سے یوز کیا جائے. ہمارے سامنے جو ہمارے ادب پہ انتہا پسندی کا اور اس پہ دہشت گردی کا جو اثر پڑ چکا ہے، اس کا جواب صرف ادب ہی دے سکتا ہے. تو ادب کو اگر ایز اے ٹول، ادب کو اگر ایز اے طریقہ استعمال کیا جائے انتہا پسندی کو جواب دینے کے لیے، تو میرے خیال میں ذہن سازی کے لیے، یا میرے خیال میں جو ہے وہ ذہن سازی کا پھر جواب دینے کے لیے یا بیانیہ بنانے کے لیے ادب سے بہترین راستہ میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. مقام میری طرف دیکھتا ہے، جیسے میں جاتے ہوئے تیری طرف دیکھتا ہوں، ایسے ہی خالی مقام میری طرف دیکھتا ہے. اور کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر